بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 2۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو، جیسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین پہ آ گری۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لفظ یا رعب لفظ حسن اور رعب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل نوجوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکولوں کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے، جسے اس کے اپنے گھر والوں بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کچھ دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹی بہن بھائی سب صفحہ چٹ کر چکے ہوتے تھے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ صغیرہ کے بیٹے ہیں نا پری ذات؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف ذات ہی ذات ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی زمین میں دھنس کر رہ گئے۔ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کسی نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکارے تو نام بھی کتنے معطر لگتے ہیں۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے اور اس میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے۔ اور شام کو جب محلے میں باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھیں، اور ماجد کا نام کا کرا اس کی جانب نظر شخصیت اور ہر دل آزاری کی وجہ سے ناہید کے نام پر نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے کہ وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، کہا، یار اس نے تو مجھ پر نظر تک نہیں ڈالی، اس نے تو مجھ جیسے پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی۔ میں منہ کھولے محویت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، اے پری ذات، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار قہقہہ لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے تو نہیں۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار، ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کے
جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس نہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اس نہید نے آج مجھ سے بات کی، بلکہ اپنے گھر بھی بلایا۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا میرا مذاق بنائیں گے۔ لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلانگ سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبین نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشائی دکھا دیتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہے، یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگروں کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں نہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹھ سی گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے، اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے نہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ نہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کرک اور دار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بخلاہٹ میں سب بھول گیا اور وہ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سپیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ وہ کھنگھیایا، جی وہ میں مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں نہید کی امی آ گئی اور عقیدہ یہ کھلا کہ نہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا کہ میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی یہ آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ نہید کو اردو کی تیاری کروایا کروں۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ نہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میری رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات کو میں ایک صدمے کی سی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی سے بھی ہوتا ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں اور بڑی بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے ہوئے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹپٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحان سر پر ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد میں گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے گھسکتی تھی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وہ وقت ہمیشہ ہماری لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں تو یہ سست تر ہو جاتی ہے، اور جب کبھی ہم ان کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑگڑا رہے ہوتے ہیں
تو اسے ایسے پڑ لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑیاں یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمیت ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں نہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکوٹا کا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور ان کے دوستوں کی ٹولی وہاں موجود نہ تھی، ورنہ مجھے ہزاروں سوال کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ نہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکنیں بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب نہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گوڑے پاؤں سیاہ سینڈل میں جکڑے ہوئے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ نہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کر بولا، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ مرتقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا چلا بڑے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر ایک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ نہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے نہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشہ آوری سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پائے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتی ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھاگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھا بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا۔ یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز نہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے ہماری سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھے پڑھے جانے کے لیے، چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں، کبھی پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا، ارے ہاں یاد آیا، یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں پہ پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادل نخاسا چند سطر ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیا۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر نہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گرگرا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ ابھی انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔
نہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہیں، مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا تھا، مگر جیسے ہی نہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ مجھے نہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے اور ان 7-8 دنوں میں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ اور اس کے کنگن چوڑیوں کی کھنک، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریلٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلا کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ نہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنی اردو کے استاد سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحان قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو اور پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا اور جانے کیوں اس لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا اور ناہید اس فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سے سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف اور منور تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچی رکھی کہ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں، بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں ابھی انہی میں سے ایک تھا۔ نہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود نہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں نہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنے ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام الفاظ یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہان کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں نہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اس تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اس گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا۔ جلدی سے نیچے اتر کر منہ کیا تو بھانت بھانت کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ نہ میاں کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت 2 ٹکوں کی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھائی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریر سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف نہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے ان کے چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بنا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا، کیونکہ اس لمحے نہید کو بھی چھت سے ذہن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ ہے کہ وہ نہید جیسی شریف اور با کردار لڑکی پر ایسے الزام لگا رہے تھے۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابا جی اور پھر اس کے پیچھے 2 بڑے بھائی بھی گھر سے باہر نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب اور کے شور و شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی
لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسے اس کی شکل مکر وہ ہو، ویسے ہی گھاؤ گھنونے کرتوتیں ہیں۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر اس سب کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ خوب ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں لفنگے، میں نے پہلی نظر میں ہی مارج کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا۔ میری زبان سے حیرت میں بے ساختہ نکلا، ہاں مگر یہ خط تو میں نے۔ مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار چانٹا پڑ گیا۔ یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔